السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے سورہ فاتحہ پہ، اور پچھلی کلاس میں ہم نے پہلی آیت اس کی ڈسکس کی تھی ان ڈیٹیل، اور ہم نے جو تمام الفاظ تھے ان کی الگ الگ ہم نے ڈسکشن کی تھی، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ مختلف مفسرین نے کیا ان کے اوپر بات کی ہے، ان کے روٹ ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ جو پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، جو ہم تجوید میں پریکٹس بھی کر رہے تھے آج، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی سیکنڈ آیت سے اس کی تفسیر شروع کریں گے، تو دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، ٹو بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ سچ کیا ہے اور جو ہے جھوٹ کیا ہے، غلط عقائد کیا ہیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سے بات کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو یعنی کوئی ایک ہستی ایسی جو کہ ہماری تمام تعریف، تمام شکر ڈیزرو کرتی ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ ہستی کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، یعنی وہ پالنے والے ہیں، وہ نشو و نما دینے والے ہیں، وہ ہر کریشن کی، عالمین میں تمام کریشن آ جاتی ہے، اور ہم نے بات کی تھی کہ ہر کریشن اپنے اندر ایک عالم ہے، یعنی انسانوں کا ایک عالم ہے، ان کی ایک دنیا ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم ہے، سمندر کی جو مخلوق ہے ان کا ایک عالم ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ تو وہ پالنے والی ہستی کس کو پال رہی ہے؟ عالمین کو، العالمین، یعنی جتنی بھی کریشن ہے، اور اس کریشن کے اندر پوری دنیا سما جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گننا امپاسبل ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو وہ ان تمام کریشن کا پالنے والا، یعنی ان تمام کریشن کی جو نیڈ ہے، جس یعنی سٹیج پہ اس کی جو نیڈ ہے، اس کو بالکل بہترین طریقے سے فلفل کرنے والا، تاکہ وہ کریشن بڑھتی جائے اور پھر اپنے حد کمال کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اپنی یعنی فل پوٹینشل تک پہنچ جائے۔ مثلاً اس میں ہم نے بات کی تھی جیسے ایک پودا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کریشن ایک بیج سے ہوتی ہے، وہ بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے کوپل نکلتی ہے، سیڈلنگ نکلتی ہے، اور پھر وہ رفتہ یعنی سٹیج بائی سٹیج وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اپنی فل یعنی اپنی گروتھ پہ پہنچ جاتا ہے، دیٹ از ایک تناور درخت وہ بن جاتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کئی سٹیجز سے گزرتا ہے، اور ہر سٹیج پہ جیسے ہم نے بات کی اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رب جو ہے، وہ پالنے والی جو ہستی ہے، وہ اس کو خود بخود پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور اس طرح ہم نے بات کی تھی ایک بچے کے حوالے سے، اگر ہم اپنی ہی کریشن پہ غور کر لیں
یعنی ہم جب اپنی ماں کے ووم میں ہوتے ہیں, رحم کے اندر ہوتے ہیں ماں کے, تو اس کے اندر رب ہی ہے نا جو ہمیں پال رہا ہے, وہ تو ماں بھی بے خبر ہے. ایک ایک چیز, جو چیز اس بچے کو چاہیے وہ ڈائریکٹلی اس امبلیکل کارڈ سے, وہ جو کارڈ ہے جو ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جو پلیسنٹا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے, جتنی بھی نیوٹریئنٹس ہیں یعنی جو کچھ اس کو چاہیے ڈائریکٹلی اس کے خون کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پلتا ہوا وہ ہر سٹیج پہ اس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. پہلے وہ کیا ہوتا ہے, مائکروسکوپک آرگنزم ہوتا ہے, اس سے پھر وہ کیا بنتا ہے, پھر وہ کیا بنتا ہے, پھر وہ کیا بنتا ہے, پھر وہ پورا ایک بچہ بن جاتا ہے. پھر جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا دودھ کا انتظام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. پورا لیکٹیشن کا ایک پروسیس ہے, جو ماں کی جو چھاتی ہے اس کے اندر وہ دودھ کا آنا ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, خود بخود ہو رہا ہے. اور وہ ایک ہستی ہے جو نگران ہے, جو کیئر ٹیکر ہے. اور ہم نے رب کے اوپر بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ رب کون ہے. رب جو ہے وہ آپ مالک بھی اس کو کہیں, اس کو آپ یعنی حاکم کہیں, آپ اس کو نگہبان کہیں, کیئر ٹیکر کہیں, پالنے والا کہیں. اس ایک رب کے لفظ کے اندر بہت کچھ سما جاتا ہے. اور پھر ہم نے اس طرح اس پہ یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ کو تو یعنی یہ مشرکین مکہ اللہ کو تو جانتے تھے, یعنی ان کو یہ پتا تھا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے, قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, تو کیا کہتے تھے وہ, ان کا جواب تھا اللہ. یعنی وہ کہتے تھے ایک ہستی ہے جو سب سے اوپر ہے اور یعنی اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو الٹیمیٹ یعنی کریٹر تو مانتے تھے. بٹ پھر جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ پھر یہ باقی کون ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کے ہیلپرز ہیں, یہ شریک ہیں اور یہ چھوٹے ہیں. تو یعنی وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ نے پیدا تو کیا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ اولاد دے دیتے ہیں, یہ والا جو خدا ہے نعوذ باللہ یہ بارش برسا دیتا ہے, یہ جو ہے نا یہ رزق دے دیتا ہے. تو اس لیے ان کو خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو رب کے معاملے میں انہوں نے شرک کیا اور وہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی. They knew that the ultimate creator is Allah. ٹھیک ہے, I hope you all get this, right? تو آج جو ہماری آیت ہے انشاءاللہ جس میں ہم بات کریں گے, اور اس کے بعد اگلی آیت پہ بھی اگر ہمیں ٹائم انشاءاللہ اتنا ٹائم تو ہوگا, الرحمن الرحیم. اس پہ میں آج زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ جب ہم نے آیت بسم اللہ پہ بات کی تھی تو امی آپ کو نظر آ رہے اس طرف آپ تھوڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو الرحمن الرحیم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصہ ہے اور اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. تو آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کوٹ somebody who had not quoted before, تو ان کا اوپینین اس پہ دیکھ لیتے ہیں اینڈ پھر آگے چلتے ہیں. بلکہ آپ لوگوں کو اگر کچھ یاد ہے تو آپ بھی شیئر کریں. الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, نام ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے دو صفات, ویری گڈ, صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے, صفاتی نام سے کیا مطلب ہے آپ کا, یعنی ویری گڈ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, کوالٹیز ہیں. اور یہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے, رحمان اور رحیم میں دونوں میں کیا چیز آ رہی ہے, کیا صفت آ رہی ہے, صفت رحم. ٹھیک ہے, اور رحم پہ ہم نے بات کی تھی کہ رحم کیا ہوتا ہے. رحم جو ہے وہ ایک جذبہ ہے, ایک فیلنگ ہے, ایک احساس ہے. اور جب انسان اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ رحم دل ہے, تو اس سے پھر آپ کیا مراد لیتے ہیں, واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ. رحمی رشتے اور ماں جیسے رحم, ہاں رحمی رشتے سارے زیادہ محبت. ہاں, وہ تو اس کی میننگ میں آ جاتا ہے نا, وہ تو رحم کے ورڈ سے, وہ تو جو مادہ ہے اس پہ تو الگ ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس کا مادہ ہے رحم کا, اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن ابھی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے رحم کی جو کوالٹی ہے وہ اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, ہاں, یعنی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز کا اظہار کیا جائے, کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف میں اس کو کوئی نظر آتا ہے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اس شخص کی تکلیف کا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کیا چاہتا ہے, اس کو حل کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے رحم کا جذبہ. اور اس میں رحم جو ہے اس کا اظہار obviously کئی طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن اس میں لازمی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ جب افیکٹ ہوتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے تو پھر رحم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رحم محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ ضرور کچھ اٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا دل چاہتا ہے, یعنی دیٹ ایموشن مووز یو اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اس بندے کی سفرنگ کو دور کرنے کے لیے. مثلاً کسی کو پیاس شدید لگ رہی ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اٹھ کے اس کو پانی پلا دیں. ٹھیک ہے, تو
رحمان کا جو صحیح ترجمہ ہے، رحمان کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ بہت مشکل ہے، دشوار ہے. یہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کا میں کوٹ کر رہی ہوں. So he talks about آگے یہ بات کرتے ہیں وہی جو آپ کہہ رہی تھیں ابھی جویریہ، کہ اس کا جو مصدر ہے، جو روٹ ورڈ ہے وہ رحمہ ہے، ٹھیک ہے، یا رحم، را ہا میم. اور رحم جو ہے، را ہا میم جو ہے وہ بیسکلی اس کا جو مطلب ہے عربی میں وہ ماں کا رحم ہے، رحم مادر جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ لفظ آیا ہے. اور جو صیغہ ہے وہ جو ہے وہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو لینگویج میں یعنی جس وزن کے اوپر یہ لفظ ہے وہ انتہائی ایگزیجریشن کا اظہار ہو رہا ہے اس میں. یعنی جب آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کوالٹی کسی کے اندر بہت زیادہ ہے تو یہ والا جو صیغہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں نے آپ کو اور مثالیں دی تھیں کہ کوئی کہنا چاہ رہا ہے کہ پیاس سے وہ مر رہا ہے، بے حال ہو رہا ہے پیاس سے، تو وہ کہے گا انا عطشان، ٹھیک ہے، یعنی میں مر رہا ہوں پیاس سے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے تو وہ کہے گا انا جوعان، تو میں شدید بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، بے انتہا یعنی حد سے زیادہ. تو رحمان میں پھر کیا امپلائڈ ہے؟ رحمان میں امپلائڈ ہے انتہا، بے انتہا رحم، یعنی وہ ہستی جو یعنی بے حد و حساب رحم والی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لمٹ لیس مرسی، ٹھیک ہے. تو مبالغہ ہے اس کے اندر، فعلان کے وزن پر ہے. جیسے میں نے کہا جو فعلان جو ہے وہ شدت اور یعنی ایک چیز کی جو ایگزیجریشن ہے، مبالغہ ہے، اس کا اظہار کرتا ہے. زیادتی صفت کے لیے، یعنی کسی صفت کی بہت زیادتی کے لیے، جس کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں زیادتی کا کوئی درجہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں ذات اللہ کی طرح، یعنی جو اسم ہے اللہ کا پرسنل نیم، اس میں جو اس میں اعظم کہا گیا ہے، اس کو کچھ مفسرین نے اسے اس میں اعظم بھی کہا ہے، اس میں جلالہ اللہ کی طرح اسم صفت رحمان کا اطلاق بھی صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے. یعنی رحمان آپ کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو آپ عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کا بندہ ہے وہ، لیکن رحمان دا ورڈ اٹ سیلف وہ صرف کون ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ ہستی اللہ رب العزت کی. ہاں اٹس بیکاز یہ کہ بیکاز گرامیٹکلی اس کے اندر جو میننگز آ رہے ہیں نا وہ اس یعنی ہم نے ابھی پڑھا نا کہ یعنی اتنی زیادتی رحم کی کہ جس کے بعد زیادتی کا کوئی درجہ ہی نہ ہو، تو اب وہ انسان تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے. انسان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے اتنے رحم کی جتنی کیپیسٹی اللہ رب العزت کی ہے. مطلب اللہ کا جو رحم ہے اس کا تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس کو، وی کی ناٹ امیجن اٹ، ٹھیک ہے. تو یہ بات اتفاقی نہیں، بہت پرمعنی بات ہے کہ قرآن مجید میں اسم ذات کے بعد، یعنی دس از ناٹ اے کوانسیڈنس کہ اللہ کے بعد رحمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جو سب سے پہلا اسم صفاتی ارشاد ہوا ہے، جو صفاتی نام جو سب سے پہلا اللہ کے نام کے بعد آ رہا ہے، آپ دیکھیں وہ کیا نام ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ صفت رحمانیت کا مظہر ہے. ایک ریلیجس کامنٹیٹر گزرے ہیں لین پول، ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ لین پول انگریز جو تھا اسی لیے اپنے ہم قوموں کو سنا کر کہتا ہے، وہ اپنے جو یعنی ہم وطن ہیں جو انگلش لوگ ہیں ان کو وہ کیا کہتا ہے کہ لوگ یہ بہت برابر بھول جاتے ہیں، یہ بات برابر لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کے اندر وصف رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے. بیکاز ان کی طرف سے جو اعتراض آتا تھا کرسچینٹی کی طرف سے، وہ اعتراض اسلام پہ یہ کرتے تھے کہ قرآن کا جو خدا ہے وہ نعوذ باللہ سزا دینے والا اور کوئی انتہا درجے کا کوئی ظالم یا جابر قسم کا کوئی خدا ہے، کیونکہ ان کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا وہ صرف اور صرف مرسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صرف فورگیونیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کا نعوذ باللہ کفارہ دیا، اس کو یعنی مار دیا، اور اس یعنی وہ سولی چڑھا اور پھر انسانیت کے لیے وہ کفارہ بنا انسانیت کے گناہوں کا. And that is how now all the human beings will be forgiven. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ایک کانسیپٹ ہے جس میں انصاف ظاہر ہے پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے، کیونکہ انصاف تو نہیں رہا نا پھر اس میں، تو بس آپ نے صرف اس کے کفارے پہ ایمان لانا ہے and then you're forgiven. ٹھیک ہے نا، جو کرسچینٹی کا جو اب کانسیپٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں اس کو اس طرح سے بتایا.
نہیں لیکن yes, but you see what happens is کہ over a period of time the people who are the caretakers of religion, جو scholars ہوتے ہیں وہ religion میں کافی چیزیں چینج بھی کر دیتے ہیں, and that has happened with most religions and even Islam, ٹھیک ہے. but we are very fortunate, ہم بہت اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کا اوریجنل ٹیکسٹ محفوظ ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں ہوا ہے نا, دیکھیں اسلام میں اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے جو مختلف فرقے بنے ہیں, اور اس میں پھر یو سی جب آپ ذرا سی بھی کوئی بددیانتی کریں, یا تو مطلب آپ اچھی نیت سے اگر کر رہے ہیں اور آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے. سم ٹائمز آپ اچھی نیت سے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی وہ آ رہا ہوتا ہے, بٹ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ انٹینشنلی, ٹھیک ہے, اور یہ یہود کے علماء نے بھی کیا جو ہم آگے پڑھیں گے سورہ بقرہ میں, کہ آپ انٹینشنلی بات کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کچھ اور میننگ دے رہے ہیں اس بات کو جو کہ اس کا میننگ نہیں ہے, اپنے مفاد کے لیے, بالکل اپنے مفاد کے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہی ہے انٹرپریٹیشن صحیح, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کس قدر اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے, بیکاز آپ انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, یعنی کثیر انسانوں کو, بیکاز یو سی آپ کیئر ٹیکر ہیں ریلیجن کے, ٹھیک ہے نا, اینڈ یو آر دا اسپیشلسٹ ان دیٹ فیلڈ. تو اب لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے لوگوں کا ریئیکشن یہی تھا کہ ہم یہود کے علماء سے پوچھتے ہیں, ان کے پاس کتاب ہے نا, ان کو اہل کتاب ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ علم والے لوگ ہیں, وہ بتا دیں گے کہ یہ سچے اگر ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مان لیں گے ان کو. وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے ان کو جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. They were so sure because ان کو جو سائنس دیے گئے تھے ان کی کتاب میں وہ چھپایا انہوں نے, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہوتا ہے, تو اس میں پھر کیا تھا جو ہم بات ابھی کر رہے تھے, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ کرسچینٹی کا جو یہ الزام تھا, تو اس پہ لین پول ان کے اپنے ہی ایک کامنٹیٹر ہے جس نے کہ یہ بات کہی کہ رحمت پر کتنا زور دیا گیا ہے, صفت رحمت پر. یعنی بات قرآن پاک کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, جو صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے بالکل شروعات میں. اچھا, اب رحیم جو ہے وہ بھی اس میں صفت صیغہ مبالغہ ہے, یعنی اس میں بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, ایگزیجریشن ہے. اور یہ ہے ایک وزن اس کا لیکن ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے, فعیل کے وزن پر ہے. اور فعیل کے اندر کیا ہے, ایک میننگ آ جاتا ہے کنٹینیوٹی کا, تکرار اور تواتر کے اظہار کے لیے. یعنی ایک چیز, یعنی اس مولڈ پہ جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر میننگ آ جائے گا کنٹینیوٹی کا. یعنی رحمت جو ہے وہ جاری اور ساری ہے, رحمان کے اندر جوش اور بہت زیادہ اور لمٹ لیس ہونا اور انتہا درجے کی رحمت. رحیم کے اندر کیا آ رہا ہے, ایک چیز کا مسلسل ہونا, ایک دوام, ٹھیک ہے, کہ وہ ختم نہیں ہو رہی وہ رحمت. تو گویا صفت رحمت اور شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار رحمان سے ہو رہا ہے, اور انتہائی کثرت کا اور دوام کا, کنٹینیوٹی کا اظہار رحیم سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ صرف رحمان نہیں ہے کہ ایک دفعہ جوش میں رحمت آئی اس کی اور اس نے ہم سب کو پیدا کر دیا اور دنیا بنا دی, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, he didn't forget about us. اس کے بعد وہ رحیم بھی ہے, وہ مسلسل اس کی رحمت کا اظہار ہوتا ہی چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک مثال میں پڑھ رہی تھی ڈاکٹر اسرار کی کتاب میں, اور بڑی اچھی مثال انہوں نے دی تھی, مطلب اس سے سمجھ بڑا اچھا آ گیا. بہت سادی مثال ہے کہ مثلاً ایک آپ کسی جگہ پہ ہیں, روڈ پہ جا رہے ہیں, اور آپ ایک ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اینڈ خدا نخواستہ, اینڈ جو ہے اس میں ایک فیملی ہے جس میں ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور بالکل چھوٹا سا نیو بورن بچہ ہے, بالکل ہی چھوٹا سا. اور آپ جو ہے obviously آپ بہت زیادہ اس وقت آپ کا رحمت جو ہے وہ آپ کے اندر, جو ہم بات کر رہے تھے نا, بہت زیادہ جذبہ اس کا آئے گا کہ اف اللہ, یعنی اتنا چھوٹا بچہ اور اس کی ماں مر گئی ہے. تو آپ کا جو رحمت کا وہ جذبہ اٹھے گا, آپ کیا کریں گے, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں اس بچے کو گود لے لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کہ بہت زیادہ اس میں چانسز ہیں کہ وہ رحمت اس وقت جو آپ نے محسوس کی وہ اس وقت تو بہت زیادہ تھی, لیکن بعد میں جو ہے نا وہ بات نہ رہے, ٹھیک ہے. اٹس ویری پاسبل. آپ اس وقت جوش میں آ کے ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں, اس وقت اتنی فیلنگز انٹینس ہوتی ہیں, بٹ بعد میں کیا ہوتا ہے, وہ رحمت کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کیا, یعنی آپ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ بوجھ بن جائے گا وہ آپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب وہ رحمت ختم ہو گئی, وہ جذبہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا.
اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا کوئی یعنی ذوف یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یعنی وہ پرفیکٹ ذات ہے نا. تو ہر جو جذبہ ہے وہ اس قدر پرفیکٹ ہے اور اس قدر آئیڈیل ہے. تو رحمان کے ساتھ ساتھ صرف رحمان نہیں ہے, وہ رحیم بھی ہے. ٹھیک ہے, بار بار رحم کرنے والا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا بار بار رحم کرنے والا, یعنی وہ کنٹینیوسلی رحم کرتا رہتا ہے. رحمان میں شان کرم کا عموم ہے, یعنی اٹس جنرل. مومن اور کافر ہر کسی کے لیے جو اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت ایتھیسٹ ہیں جو ریلیجن کے خلاف لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کیا اچھا لگتا ہوگا؟ نہیں, لیکن ان کے اوپر اسی طریقے سے رحمت نازل ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کسی جگہ پہ تھے اور وہاں پہ ہم فشنگ کر رہے تھے, اور وہاں پہ کچھ اور کنٹریز کے لوگ بھی تھے, اور ظاہر ہے وہ کچھ ایتھیسٹ بھی لگ رہے تھے, کچھ اس میں بدھسٹ تھے, وہ پتہ نہیں کون کون سے تھے. تو ہم لوگ ایسی اپنی آتا نہیں تھا مچھلیاں پکڑنا, لیکن بہرحال وہ ایک ایکٹیویٹی تھی اور بچے چھوٹے تھے, ہم سب نے وہ اپنے مچھلیوں کے وہ ڈالے ہوئے تھے اپنے جو فشنگ راڈز ہیں. اینڈ تو چھوٹی سی ایک مچھلی میری پکڑی گئی تو بچے بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اتنی بڑی بڑی مچھلیاں, اور وہ سب ان کے حصے میں آ رہی تھیں, غیر مسلم جو تھے. اور تو اس وقت آپ یقین کریں ہم سمندر کے بیچ میں تھے, اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اللہ کی مرسی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے, وہ اسی طرح سب کو نوازتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف غذا انہیں کو ملے گی یا جو مجھے مانیں گے, نہیں, تو وہ یعنی وہ دے رہا ہے اور بہت زیادہ دے رہا ہے, اور ہر کسی کو دے رہا ہے, مومن ہو کافر ہو جو بھی ہو. اسی لیے اس کا ظہور اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے. رحیم میں تجلی مرحمت مغفرت کا خصوص ہے, یعنی رحیم میں جو ہے نا مغفرت کے معنی بھی آ رہے ہیں. غفور الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں, معاف کرنے والا, مغفرت کرنے والا, آپ کی گناہوں کو ڈھانک دینے والا. تو یہ جو رہے گا نا یہ معاملہ, یہ پھر آخرت میں خصوصی طور پہ اہل ایمان کے لیے. یہاں تو اللہ رحمان اور رحیم ہے سب کے لیے, آخرت میں پھر جو رحمت ہے نا اس کا جو کنٹینیوٹی ہے وہ پھر اس کا اظہار صرف اور صرف ماننے والوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ پھر کیا ہے, وہ بدلے کا دن ہے. وہ آگے ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے, کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے تو اس لیے وہاں پہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ قائم ہوگا. اینڈ اس عدل کے تقاضے کے مطابق پھر کیا ہوگا کہ جس نے جو کام کیا ہے یعنی اس کو اسی طرح سے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جو پورا ظہور ہے پھر وہ آخرت میں ہوگا. اسی معنی میں یہ حدیث صحیح مسلم میں صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آئی ہے کہ الرحمن الرحمن الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ, یعنی رحمان جو ہے رحمان دنیا میں ہے اور الرحیم جو ہے اس کی رحمت پھر آخرت میں ہوگی, یعنی اس کا اظہار پھر آخرت میں صحیح معنوں میں ہوگا. اسلام کے اس خالص توحیدی کلام کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, اب آپ مسیحیت کا یعنی کرسچینٹی کا جو بگننگ ہے, کرسچینٹی کی کتاب کی جو بگننگ ہے, فقرہ افتتاحیہ, وہ ذرا ملاحظہ ہو. اب انہوں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے کیونکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں جو کرسچینٹی کے یا مسیحیت کے جو اعتراضات تھے, he tried to defend اسلام, اور انہوں نے پھر اس سے کمپیریزن کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا تو افتتاح یا بگننگ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے, اتنی بیوٹیفل سورہ سے, اور اس میں رحمان اور رحیم اور رب العالمین. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ مسیحیت میں جو ہے بائبل میں کس طرح شروعات ہو رہی ہیں. شروع باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے. ٹھیک ہے, جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا کہ نعوذ باللہ the father the son and the holy ghost. ٹھیک ہے, تو کوئی نسبت اس شرک جلی کو اسلام کی خالص جو توحید ہے اس سے ہے, یعنی is there any comparison between this and the pure concept of توحید. ٹھیک ہے, تو آگے جو ہے پھر انہوں نے اور اس پہ کامنٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. تو رحمان اور رحیم کو ہم نے ڈسکس کر لیا, اور میں اس کی زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں گئی بیکاز ہم اس پہ بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں جب ہم نے آیت بسم اللہ پڑھی تھی. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے, آپ لوگ سب پڑھنا چاہیں گے یا پڑھ چکے ہیں کلاس میں؟ مالکی یوم الدین. نہیں, میں تو تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی تھی کہ اس کو ریسائٹ کریں. مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے, اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جزا یا بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, مالک کس چیز کا؟ جزا یا بدلے کے دن کا. That's how it is. Literally translate کریں گے تو ایسا ہوگا, مالک یا جو ہے مالک کس چیز کا؟ یوم الدین کا.
بدلے کے دن کا مالک, جزا کے دن کا مالک. امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے, آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کوائٹ سمپل, مالک کا میم لام کاف, ٹھیک ہے, میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ ایک چیز جو آپ کو یعنی جو آپ کو استعمال کے لیے ملی ہوئی ہے, زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول کرنے کے ہیں. یعنی مثلاً مجھے یہ مائک جو ہے کسی نے دیا ہے, ٹھیک ہے, میری اونرشپ نہیں ہے, مجھے کسی نے اس کو دیا ہے اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, میں اس پہ کنٹرول بھی کر سکتی ہوں, مطلب یعنی آئی ہیو دی اتھارٹی کہ میں اس کو آف کروں, آن کروں, یا اس میں نئے سیلز ڈالوں, ٹھیک ہے. اور پھر آگے انہوں نے اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. دس از انٹرسٹنگ, تو میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. اگر ہم اس کو ملک پڑھیں, ٹھیک ہے, پیش کے ساتھ ملک ہے, تو یہ روٹ ورڈ تو وہی ہے. ملک کا جو معنی ہیں وہ ہیں اتھارٹی کے, حکومت کرنے کے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر کہتے ہیں نا کہ کسی کو اس جگہ کی وہ مل گئی ہے, یعنی حکومت مل گئی ہے, تو اس میں معنی آ جائیں گے ملک کے. اب اس میں ایک چیز نوٹس کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو حکومت کر رہا ہے وہ مالک بھی ہو اس جگہ کا, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو جیسے اب پرائم منسٹر ہے, وہ الیکٹ ہوا ہے, اب وہ الیکٹ ہوا ہے وزیر اعظم, تو وہ 5 سال کی مدت کے لیے اس کو, لیکن اس دوران اس کی کمپلیٹ اتھارٹی ہے, یعنی کئی معاملات میں ہی ہیز دا لاسٹ سے, ٹھیک ہے نا. So he is the ruler for all practical purposes. But is he the owner also of that country or that area? No, he is not the owner. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو آپ سمجھنا آج زیادہ آسان ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے. تو ملک کے جو معنی ہیں وہ ہیں حکومت کے. اور اگر ہم اس کو ملک پڑھتے ہیں, یعنی ملک, ناٹ انگلش ملک بٹ ملک ان عربک زیر کے ساتھ, تو اس کے معنی ہیں ملکیت, ٹھیک ہے. اب اس سے اردو کے ورڈ سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ میری ملکیت ہے. اگر یہ میں کہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ میری ملکیت ہے, یا یہ زمین کا حصہ یہ میری ملکیت ہے, تو یہ میرے اونرشپ میں ہے, میرے نام پہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیا, اب اس میں کیا ہے, اب اس میں مطلب اچھا, اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں اس پہ جو ہے حکومت بھی کر رہی ہوں, میرے نام پہ تو ہے, بٹ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اور رہ رہا ہو اس گھر میں, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. ایک میرا گھر ہے, وہ میرے نام پہ ہے, بٹ اب وہ رہ کوئی اور رہا ادھر, ٹھیک ہے نا. تو اس کی اتھارٹی اس کی چل رہی ہے ادھر. اچھا, تو یہ بات کلیئر ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ مالک ہے, اس میں دونوں طرح کے میننگز آ جائیں گے. ملکیت بھی اسی کی ہے اور ملک بھی اسی کا ہے, ٹھیک ہے. سورہ ملک یاد کر لیں. یعنی ناٹ اونلی از ہی دا اونر, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ مالک بھی ہے, وہ اس کا یعنی اصل ملکیت اس کی ہے, اس کی چیز ہے, اس کی بنائی ہوئی چیز ہے, اور اتھارٹی بھی کمپلیٹ اسی کی ہے. ہاں, مالک الملک, یس, ویری گڈ. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا, تو پھر ہمیں آج ایسے کیوں لگتا ہے کہ ملکیت تو اور بھی کافی لوگوں کو ملی ہوئی ہے, اور ملک بھی ملا ہوا ہے, کوئی ادھر بادشاہ ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر مالک ہے, کوئی ادھر حاکم ہے, اور بڑے بڑے فساد مچ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا اسی کا چکر ہے نا ملکیت کا, کوئی ادھر گریب کرنا چاہ رہا ہے. اب جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے سارا کچھ, وہ اس زمین پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں نا, اس میں وہ سب کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں کتنے وحشیانہ طریقے سے. تو یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جو ملکیت ہے یا جو اب ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے, لیکن وہ کیا ہے, تو بہت ٹیمپرری ہے, وہ تھوڑے دنوں کی ملکیت ہے. یہاں پہ ایک انسان مرتا ہے, آج وہ مرا ایک انسان, کل سب کچھ کس کا ہو جائے گا, اس کی اولاد کا. یعنی اس شخص کے لیے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی, اس نے کس قدر اس کو محنت سے حاصل کیا, اس کی ساری اسٹرگل سب کچھ, آج وہ مرا, اور کل وہ کس کو ملا, اس کی اولاد کو, جو ہو سکتا ہے کہ اس کی قدر بھی نہ کرے, اس کو بیچ دے, اس کو پھینک دے, اس کو خراب کر دے. تو ملکیت جو ہمیں آج نظر آتی ہے انسانوں کی, وہ کیا ہے, اٹس ویری ٹیمپرری, اور وہ تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے اور پھر وہ پاس آن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سارا ظاہر ہے ہم آگے پڑھیں گے, وہ سب ایک آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. تو
کسی کی ملکیت سے امپریس ہونا پھر کیا ہے؟ انتہا درجے کی بے وقوفی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ یہ ملکیت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور نہ اس کا کوئی اس میں کمپلیٹ یا اٹرنل سکسیس ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی وہ بہت ایک ٹیمپرری سی چیز ہے، اور وہ محض آزمائش کے لیے اس کو چند دن کے لیے ملی ہے. اللہ رب العزت کی ملکیت پہ اگر ہم کچھ آیات دیکھ لیں تو یہ مفردات میں امام راغب نے کوٹ کیا سورہ فرقان کی آیت 3، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور نہ، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور نہ نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں. یعنی ہماری جو ملکیت ہے، ہماری جو اختیار ہے، جو ہمارا اتھارٹی اپنے اوپر کیا ہے، نہ ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع، کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی اور کو، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کر کھڑے ہونا ہمارے اختیار میں ہے. کیا آگے فرمایا سورہ یونس کو کوٹ کیا انہوں نے آیت 31، امن یملک السمع والابصار، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، ہم تو اپنے کانوں اور آنکھوں کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ کان اور آنکھ ہم نے خود بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے ملے ہیں. کس چیز کے لیے؟ استعمال کے لیے. نہ ہم نے ان کو کریٹ کیا، اور نہ اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو جائیں یا ان کا کوئی ایسا ریپیریبل ڈیمیج ہو جائے جو سرجری سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم واپس لا سکتے ہیں اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو؟ نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. مطلب اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ میں نہیں کچھ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے کر سکتا. تم لوگ کہہ رہے ہو معجزہ لے کے آؤ، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کر سکتا. میں تو اسی رب کا اسی طرح محتاج ہوں جیسے تم محتاج ہو. صرف فرق یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں اور مجھے اللہ نے چوز کیا اور میسج پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، ان سب آیات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی سانسیں، ہمارے جسم میں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے ادھر سے ادھر کچھ ہو جائے، انسان کو اپنی بے بسی کا کس قدر احساس ہوتا ہے. ذرا سا سر کا درد ہی ہو جائے، آپ کیسے تڑپتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ درد دور کر دیں. نہیں دور کر سکتے وہ درد آپ نہیں ہٹا سکتے. اور کبھی کبھی آپ اس قدر ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مطلب یعنی میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہ رہی. ٹھیک ہے، اس قدر آپ ہیلپ لیس بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، تو حتیٰ کہ انسان تو اپنے حواس اور اپنی ذات کے نفع اور نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتا، چاہے جائے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم فائدہ پہنچاتے ہیں دوسروں کو اور نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، بٹ آپ یہ ذرا اگر اس پہ غور کر لیں، کئی دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کی اور آپ یقین کریں وہ آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اس کو. میں کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے نا اپنی بیٹی کو، ان کی بیٹی کے حالات صحیح نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تمہیں پراپرٹی دوں گا اور پھر تمہارے انشاءاللہ حالات صحیح ہو جائیں گے. تو ہی باٹ ہر سم پراپرٹی ان دبئی اینڈ ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ، اور باپ ہو کے سوچنا بیٹی کا، یوزلی لوگ بیٹیوں کا اتنا نہیں سوچتے. انہوں نے کہا میں اپنے لائف ٹائم میں تمہاری ہیلپ کروں گا. آپ یقین کریں وہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا. سم تھنگ ہیپنڈ ان دی اکانومی، دیٹ پروجیکٹ کریشڈ، ان کا سارا پیسہ ڈوب گیا. وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور اگر آپ نہ چاہ رہے ہو کسی کو فائدہ پہنچانا اور یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل، لیکن اللہ نہ چاہے، آپ پہنچا سکتے ہیں. آپ کسی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے نہیں کر سکتے. دا فیکٹرز ہیو ٹو بی رائٹ. اتنے سارے فیکٹرز ہیں، ان سب فیکٹرز کو اللہ کنٹرول کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اللہ آپ کو چن لے کسی کی مدد کے لیے اور آپ کی ذات سے اس کو فائدہ پہنچانا ہے اللہ نے، آپ دیکھیں آپ اتنا فائدہ پہنچ جائے گا اور آپ کہیں گے ہیں مطلب آئی جسٹ انٹینڈیڈ ٹو ہیلپ دیٹ پرسن، آئی ڈنٹ ریئلائز کہ اتنی زیادہ مدد ہو جائے گی، اس کام میں اتنی برکت آ جائے گی اور اس بندے کی اتنی مدد ہو جائے گی کہ بیونڈ امیجنیشن یہ بھی ہو جاتا. تو یہ سب کا سب کیا ہے پھر؟ مالک الملک، جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا. ٹھیک ہے،
اور اسی میں پھر ملکوت بھی ہے، یعنی جو اللہ کی جو بادشاہت ہے، یہ ملکوت کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے سورہ انعام میں، کہ اور ہم نے اسی طرح وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ٹھیک ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارے میں ریفلیکٹ کرتے تھے، یا لیٹس سے کہ ہی یوزڈ ٹو تھنک اباؤٹ دی الٹیمیٹ ریالٹی. ٹھیک ہے، ہی واز an amazing let's say independent thinker in his society. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کس قدر یعنی بت پرستی رائج تھی، اور ان کے جو اپنے والد تھے وہ بت بنانے والے، رائٹ. تو آپ کے گھر سے، آپ کی سوسائٹی سے آپ کی کیسی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے خدا ہیں، اس کے باوجود ایسے تھنکرز آتے ہیں جو سوسائٹی سے بالکل ڈیفر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیوں مانوں، یہ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں میں خود سوچوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انسپائر کیا، انہوں نے غور و فکر کیا، تو ان کو لگا کہ بھائی کوئی ایک ہی ہستی ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے. اور پھر وہ جو نمرود کا پورا قصہ ہے نا، بادشاہ جو تھا، اس نے کہا کہ میں مالک ہوں، میں چاہوں تو کسی کو قتل کر دوں، میں چاہوں تو کسی کو زندہ رہنے دوں. تو پھر اس نے کسی کو جیل سے نکلوایا، قید خانے سے، اور کہا کہ اس شخص کو مار دو. اس کو قتل کر دیا گیا. پھر ایک اور شخص باہر آیا، اس کو کہا اس کو جانے دو. کہتے دیکھا میں نے اس کو مار دیا اور اس کو زندہ رہنے دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ بہت ایسی ہی لکھی ہے. نہیں، انہوں نے ایک اور مثال دی تھی کائنات سے. انہوں نے کہا اچھا تم رب ہو، تم مالک ہو نا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا. He was completely یعنی چپ ہو کے رہ گیا، وہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. ٹھیک ہے، تو he had observed، یعنی انہوں نے نیچر کو اس طرح آبزرو کیا تھا کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، بیکاز ایوری تھنگ از لائک سو کائنڈ آف موونگ بائی سرٹن لاز. تو یہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب مالک کو ہم نے اینالائز کر لیا. اب یوم کا جو لفظ ہے نا، اگلا جو لفظ ہے مالکی یوم الدین. الیوم جو ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک کی مدت اور وقت پر بولا جاتا ہے لینگویج میں. ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں اگر ہم اس کو جنرلی دیکھیں اس لفظ کو، ایک تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا دن کی، ایز پیپل لیونگ آن دا پلانٹ ارتھ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک دن کو ہم کہتے ہیں، شمار کس طرح کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک. ٹھیک ہے، عربی زبان میں جب اس کو ایک جنرل ٹرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، صرف اس دن کے لیے نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ وقت اور زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی ٹائم پیریڈ کے لیے بھی یوم. ٹھیک ہے، خواہ وہ زمانہ ایک دن کا ہو، ایک سال کا ہو، صدی ہو، یا 1000 سال بھی ہو، کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا، جو یوم القیامہ ہے، جو قیامت کا دن ہے، رائٹ، وہ یہ اتنا دن تو نہیں ہوگا نا. اور ٹائم اینڈ اسپیس تو یہیں پر ہے اس دنیا میں. وین یو گو آؤٹ آف دی ارتھ، ایون ان دس یونیورس، جو اسپیس میں لوگ جاتے ہیں تو ٹائم اینڈ اسپیس ان کے لیے سب چینج ہو جاتا ہے، رائٹ. ٹائم اگر آپ مارس پہ جائیں تو اس کا ٹائم الگ ہوگا، اس کا کانسیپٹ، اس کی ہر چیز چینج ہو جائے گی. تو اسی طرح جو آپ ظاہر ہے جب آپ اس دنیا سے، اسپیس سے بیونڈ چلے جائیں گے، جب آپ ایک یعنی اس ڈائمینشن میں ہوں گے، تو وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے، وہ غیب ہے ظاہر ہے. لیکن اس کو قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے. جو اللہ کا ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم اینڈ اسپیس سے ہم بیونڈ ہو جائیں گے پھر. تو وہ یوم جو ہے، پھر اس کو اس طرح یاد ذہن میں رکھیں کہ اٹ کین امپلائی اے ٹائم پیریڈ آلسو، اینڈ اٹ کین آلسو مین جسٹ اے ڈے، جس طرح ہم ایک دن کا وہ کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب قرآن سے انہوں نے مثال دی ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، آل عمران میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت 155. جو لوگ تم سے احد کے دن جبکہ دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئی تھیں جنگ میں، اور وہ بھاگ گئے تھے، تم سے بھاگ گئے تھے، وہ تو یوم التقى الجمعان، یعنی جب دو جماعتیں ملی تھیں جس دن، یوم کا ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں دین کے لفظ پر. دین، مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں دین کے جو معنی ہیں
اچھا اب دین از ون ورڈ جو کہ کئی ڈفرنٹ میننگز میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیر آر سرٹن ورڈز ان ایوری لینگویج. مثلاً جیسے رباب ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایسے کئی ورڈز ہیں نا جو ان انگلش لینگویج آلسو یا اردو آلسو کہ جو کہ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ مطلب ایک سے زیادہ سا مطلب ہے کہ دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, 3 4 5 معنی بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں آ جائے گی تو بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو میں صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے. بٹ خیر آپ کے ذہن میں تو بہرحال یہ بات ہے نا کہ بہت سارے الفاظ زبان میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. دین کا جو لفظ ہے اٹس ون آف دوز. مذہب اور شریعت کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران 83 میں افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے اتارے ہوئے مذہب کے سوا وہ کسی اور مذہب کے طالب ہیں, یعنی جو ریلیجن اللہ نے اتارا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ریلیجن چاہ رہے ہیں, دے آر ناٹ ہیپی ود دس. تو یہاں دین کا لفظ ہے بٹ یہ کس معنی میں یوز ہو رہا ہے؟ مذہب کے لیے. اچھا قانون کے لیے بھی یوز ہوتا ہے فار لا آف دا لینڈ. اور یہ سورہ یوسف میں ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک, سورہ یوسف کی آیت 76, اس کو بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکے. ٹھیک ہے, حضرت یوسف جب اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملے تو وہ جس بادشاہ جو وہاں پہ رول کر رہا تھا ایجپٹ میں, وہ اس کے جو قانون تھا اس کے تحت وہ نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے, تو یہاں جو حالانکہ دین لفظ یوز ہوا ہے, دین الملک یعنی جو قانون تھا بادشاہ کا جو قانون تھا, یہاں پہ قانون کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح اطاعت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اب جو یہاں پہ اس آیت میں جو یوز ہوا ہے نا مالک یوم الدین, وہ کیا ہے؟ وہ میننگ ہے جزا. جزا یعنی کہ بدلہ. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, سورہ ذاریات کی آیت 5 اور 6. جس چیز کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے اور جزا اور سزا واقع ہو کر رہے گی. ان الدین لواقع, دین واقع ہو کر رہے گا. دین کیا ہے؟ وہ دن جس دن جزا اور سزا ہوگی. جزا اور سزا سچ ہے, 100% ہو کے رہے گی, یعنی بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جزا سے مراد اس کے دونوں پہلو ہیں. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے بدلہ ملے گا, بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے, رائٹ, ڈیپینڈنگ آن واٹ آئی ہیو ڈن, رائٹ. تو جزا سے مراد اس کے دونوں ایسپیکٹس ہیں, دونوں پہلو ہیں, نیک اعمال کا صلہ بھی اور برے کاموں کی سزا بھی. اسی وجہ سے آپ نوٹس کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترجمے میں جزا کے ساتھ سزا کا لفظ بھی بڑھا دیا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جنرل میننگ اس کا بدلہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدلے میں اچھا ریوارڈ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین مین اے ریوارڈ آلسو اینڈ اٹ کین مین پنشمنٹ آلسو. تو بیسکلی بدلہ, اور بدلہ جو ہے یعنی وہ ایک دن ایک ایونٹ ہے جو کہ ہوگا. ٹھیک ہے, مالک یوم الدین. اچھا اب جزا اور سزا کے دن کا تنہا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا کا ایک دن آئے گا, یوم الدین آئے گا, بدلے کا دن آئے گا, اور اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سارا زور, ساری اتھارٹی اور ساری طاقت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگی. انسانوں کی سب فریڈم آف چوائس, ان کی ول, ان کی فری ول ان سے لے لی جائے گی. کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس. جو تھوڑی بہت ہمیں فریڈم آف چوائس حاصل ہے وہ بھی لے لی جائے گی. اور قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ آتا ہے نا کہ انسان کیسے ہوں گے؟ سب عاجز اور سرنگوں ہوں گے, ہیلپ لیس. کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی اجازت کے بغیر زبان تک کھول سکے, بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. باقی تو چیزیں دور کی بات ہیں. سارے معاملات کا فیصلہ تنہا وہی کرے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, جس کو چاہے گا انعام دے گا. جیسے کہ فرمایا سورہ حج کی آیت 56 میں, الملک یومئذ للہ یحکم بینہم, اس دن سارا اختیار اللہ ہی کو ہوگا, وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. سورہ غافر کی آیت 16, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے.
صرف اللہ واحد اور قہار کی. ٹھیک ہے, یعنی بہت ایک ایویڈنٹ ہو جائے گی. یعنی ملکیت تو آج بھی اللہ کی ہے, آج بھی ملکیت اسی کی ہے اور اتھارٹی بھی اسی کی ہے, لیکن کیا ہو گیا ہے, تھوڑا سا دھوکا سا ہو گیا انسانوں کو. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے کچھ دنوں کا اختیار ملا ہے انسان کو خلیفہ اپوائنٹ کیا ہے, یہاں پہ بھیجا گیا ہے, اینڈ کچھ بہت سارے اختیارات بھی ملے ہیں. اس دن جو ہے وہ ہر چیز ریالٹی جو ہے وہ ایویڈنٹ ہو جائے گی کہ اصل بادشاہی کس کی ہے, اصل اتھارٹی کس کی ہے. اس آیت کے 3 لفظوں میں, یہ 3 لفظ ہیں بس, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اس آیت کے 3 لفظوں میں جو بات پوشیدہ ہے وہ اگر پھیلا دی جائے تو پوری بات یوں ہوگی کہ ایک دن جزا اور سزا کا آنے والا ہے. اس دن سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوگا اور اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی. لیکن کلام کے جو دعائیہ اسلوب ہے, یعنی the style is as if کہ کوئی دعا مانگی جا رہی ہے. ظاہر ہے پوری فاتحہ ہی دعا لگتی ہے, تو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح لپیٹ دی گئی ہے کہ دعا کرنے والا ایک ثابت شدہ حقیقت کی حیثیت سے ان سب باتوں کا اعتراف کرتا جا رہا ہے. یعنی he is admitting to the reality کہ مالک یوم الدین, بات تو یہی سچ ہے. ٹھیک ہے, گویا خدا کی ربوبیت اور رحمت اور اس کے عدل و انصاف کے ان آثار اور دلائل کے بعد جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک ہٹ دھرم کے سوا کون ہے جو اس حقیقت کے کسی جز کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور پوائنٹ جو کہ آگے آئے گا بھی شاید, مگر میں نے کہا میں مینشن کر دوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی یہ تقاضا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کا کیا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس دن اللہ تعالیٰ کمپلیٹ جسٹس اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے, انصاف ہر انسان کے لیے کیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے؟ کتنا ظلم ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپس ہو جاتے ہیں, کیا کیا نہیں ظلم ہوتا ہے. ایسے ایسے ظلم کی داستانیں ہیں کہ انسان کے دل لرز جاتے ہیں. اینڈ دا پرپیٹریٹرز جو ظالم ہیں, جو کرتے ہیں, جو کرمنلز ہیں, وہ بچ جاتے ہیں, دے گو اسکاٹ فری. تو کیا ایسا دن ایک نہیں آنا چاہیے جہاں کمپلیٹ یعنی جسٹس کیا جائے, ہر کسی کو انصاف ملے, اور ایسا انصاف ہوگا کہ جو کہ کوئی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کرنا. وہ یو نو وائی, کیوں نہیں کر سکتے ہم انصاف؟ ہم کیوں نہیں اس طرح کا انصاف کر سکتے؟ اس لیے کیونکہ ہم بائسڈ ہوتے ہیں, ہم فیوریٹزم کرتے ہیں. گڈ, ویری گڈ. ایموشنز, واٹ ایلس. ہماری نالج کیسی ہے؟ وہ بھی لمیٹڈ ہی ہوتی ہے. بالکل ہی لمیٹڈ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ایک انسان کے جینیٹکس کیسے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سائیکالوجی کیسی ہے, وہ کس گھر میں پلا بڑا, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, آل دوز تھنگس. وہ کیا کیا اس کے ساتھ واقعات ہوئے, کوئی ٹرامیٹک انسیڈنٹ تو نہیں ہوا اس کے ساتھ, وہ ایسا کیوں بن گیا. ٹھیک ہے, وہ کیوں ایسا بنا, اور ایک انسان بہت اچھا ہے, وہ ایسا کیوں بنا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں بھی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک انسان اختیار سے خود کچھ کرتا ہے, ارادے سے, وہ اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتا, وہ بڑھتا جاتا ہے, ساری لمٹس کراس کرتا جاتا ہے. اب وہ ایک بہت بڑا کرمنل بن گیا. ٹھیک ہے, اس نے خود یہ سب چیزیں کی, کچھ حالات بھی تھے, لیکن کبھی تو یہ سارے فیکٹرز, ان کو کون جان سکتا ہے؟ وی کین ناٹ ڈو جسٹس بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا نالج, وی آر بائسڈ. ہمیں کمپلیٹ ٹروتھ کبھی بھی نہیں ہمارے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, فلسطین کی جیسے ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں, اس میں جیسے ایمان جو آ رہا ہے نظر, وہ یہی ہے نا کہ بدلے کے دن کا مالک تو اللہ, بدلے کے دن. اور یہ بار بار وہ کہتے ہیں, ہو رہا ہے ابھی, وہ کہتے ہیں ہے نا ایک دن. تو کچھ کے فیسز اتنے پرسکون ہے کہ ابھی تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو گزر ہی رہا ہے, لیکن ہے نا ایک وقت تو آئے گا, ایک دن آئے گا. بالکل. اور وہ فیتھ, میں کہتی ہوں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ فیتھ دیٹ از ناٹ سم تھنگ اسمال. مطلب وہ آپ بہت بڑی بڑی چیزیں فیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں, اس آیت کے بارے میں, یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا, اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا. اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے, انصاف کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اور کوالٹی اللہ کی یہ بھی ہے. اور منصف بھی, ایسا با اختیار, ایسا کمپلیٹ اتھارٹی والا, انصاف کرنے والا جج کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا,
نہ اس کی سزا میں کوئی انٹرفیئر کر سکے گا, روک سکے گا, اور نہ اس کے ریوارڈ میں کوئی روک سکے گا. کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں اس کو یہ کیوں مل رہا ہے یا اس کو یہ کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. نو, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف کیا اجازت ہوگی کہ وہ شفاعت کریں, اور وہ بھی کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ جو آتا ہے نعتوں میں کہ چھڑا لے محمد, پکڑ لے خدا تو چھڑا لے محمد, پتہ نہیں اس طرح کچھ الفاظ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جیزس جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ سفارش کرتے جائیں گے اور جو وہ کہیں گے وہ ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پھر انصاف ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں پھر یہ اس میں اور پھر جو آج کل ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ یہ انصاف ہے؟ دس از اے ماکری آف انصاف. دین اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا رہ گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ایون اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور اللہ کے انبیاء کرام وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صرف گزارش کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت جب اللہ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے, پھر وہ کیا ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ نہیں بالکل, وہ رحمان اور رحیم تو پہلے آ گیا نا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بہت جگہ پہ کہا ہے, ایک نیکی کا بدلہ میں جو ہے 10 گنا دوں گا, اور ایک جو گناہ ہے اس کا اتنا ہی گناہ ہے بس. ٹھیک ہے نا, یعنی جو جتنی سزا, جتنا آپ کو جو آپ نے کرائم کمٹ کیا نا بس اتنی ہی پنشمنٹ ہے, 10 فولڈز نہیں ہے. لیکن ریوارڈ کو کیا کیا؟ 10 فولڈز کر دیا. یہ مرسی ہے اللہ کی. اینڈ 10 فولڈز 100 ٹائمز 70,000 ٹائمز ملین ٹائمز قرآن پاک میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو سوچنے کا اللہ تعالیٰ سوچنے کا بھی ریوارڈ. اسی اتنے چانسز ہیں بچنے کے امرین کہ جو ہے نا آپ کو رحمت غالب نظر آتی ہے. 70 ماؤں سے اس لیے زیادہ معاف کرنے والا. یہ نہیں ہے کہ وہ رجسٹر لے کے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بس یہ اب یہ غلطی کی بس سیدھا جہنم میں. نو, ہی وانٹس ٹو فورگیو اس. ماں کیا چاہتی ہے؟ ماں تو کتنا بھی بچہ بدتمیز ہو جائے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا آ جاؤ نا ادھر, سیدھے راستے پہ آ جاؤ. نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ بچے ماں کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں. ماں معاف کر دیتی ہے نا. ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا اللہ نے. ہم سب مائیں ہیں نا یہاں پہ, ایک میری امی بھی بیٹھی ہوئی یہاں پہ. تو میری امی تو بہت زیادہ معاف کرنے والی, کچھ زیادہ ہی معاف کرنے والی. تو بات یہ ہے کہ جو ہے اگر بہت ہی زیادہ کوئی معاف کرنے والا ہو تو پھر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اب اگر کوئی فرعون جیسا بن جائے, آپ مجھے بتائیں, does he not deserve to be punished? جس نے hundreds and thousands of babies کو قتل کیا. ٹھیک ہے, نیو بورن بیبی بوائز کو قتل کروایا, کتنے سلیوز کو اس نے مروایا ہوگا, کتنی عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. مطلب the crime list. اور پھر کیا ہوا؟ اچھا, وہ جو اس کا جو لاسٹ جو اس کے مومنٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں, جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ دریا کو پھاڑا جاتا ہے اور جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا آپ پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن, ابھی مان لاتے ہو تم؟ موت کا فرشتہ تم نے دیکھ لیا, اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں پتہ ہے اس سے کیا مطلب لیتی ہوں؟ کیا پہلے تک موقع تھا, اس سے پہلے تک موقع تھا. کین یو امیجن فار اے پرسن لائک فرعون, جس کو ہم کہیں گے کہ نو, ہم تو اپنے پالیٹیشینس کو نہیں معاف کرتے نا, ان کو تو سولی پہ چڑھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرعون جیسے بندے کو بھی معاف کرنا چاہ رہے تھے. ان کا بھی بندہ ہی ہے نا, وہ ان کی کریشن ہے, وہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو پنش ہم. وہ کہہ رہے تھے پلیز ابھی بھی یعنی اس سے پہلے اگر تم مان جاتے, دریا کے پھٹنے سے پہلے, یا دریا جب پھٹا اگر تم اس وقت بھی مان جاتے, میں تمہیں معاف کر دیتا. کین یو امیجن؟ سورہ بروج کی مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے. آئی واز بلون اوے جب میں اس کی تفسیر کرا رہی تھی نا, when I was doing my YouTube channel. اس میں آتا ہے ایک انسیڈنٹ ہے کہ جس میں کہ جو لوگ کرسچنز ہو گئے تھے نا, ان کو جو اس زمانے کا جو دوسرا مذہب تھا, تو وہ بادشاہ جو ہے نا وہ ان کو قتل کروا رہا تھا. اور قتل کس طرح؟ ٹرینچز کھدوا کے اور ان کے اندر ڈال کے اور ان کو برن جلا رہے تھے اسی طرح. ٹھیک ہے, ان ٹرینچز کے اندر, اور انہی ٹرینچز کو پھر بند کر دیتے تھے. تو بروج میں وہ پورا انسیڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں, مجھے وہ آیت نہیں یاد آ رہی, میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی آپ کو. انہوں نے جو کچھ کیا ان کو جلا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اگر یہ اس کے بعد بھی معافی مانگ لیتے نا, میں ان کو معاف کر دیتا, مجھے غفور اور رحیم پاتے. Can you imagine? When I read that, I was like, اس طرح کے مطلب قتل, اور وہ بھی اس طریقے کا قتل, یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی معافی مانگ لے
سورہ فرقان میں بھی آتا ہے یہ کہ قتل سب سے بڑا جو گناہ ہے از دا بگیسٹ کائنڈ آف کرائم. ٹھیک ہے, اللہ کی کتاب میں شرک کے بعد شرک ہے, پھر قتل ہے, پھر زنا ہے. ان سب گناہوں کی معافی ہے. ہم نہیں سمجھتے نا, ہم تو رائٹ آف کر دیتے ہیں نا. ہمارے اوپر اگر ججمنٹ ہو تو سارے جہنم میں میرے خیال سے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از ہاؤ ہی از مرسیفل. ڈز دیٹ آنسر یور کوسچن؟ میں نے اس پہ کافی زیادہ بات کری بیکاز اٹ از وریئنگ اینڈ اٹس اسکیری اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو اوے ود دوز تھاٹس, یو نو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, if you ask for forgiveness in your life, یس, تو پھر جو آپ انصاف کہہ رہے ہیں ڈے آف ججمنٹ کے لیے, تو جب پہلے میں نے گناہ کیا ہے وہ سب اریز ہو جائیں گے. قرآن میں آتا ہے, وہ پوچھے گا نہیں بندہ میں یہی آپ کو میرے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ اچھا اس کا معاملہ الگ ہے. ریپسٹ سے وہ لڑکی تو وہ الگ معاملہ ہے. جو اس نے معافی تو مانگ لی. I'll tell you, جو زندہ جس لڑکی کو ایک مثال قرآن میں دی گئی ہے, جو لڑکی جو بچی ایز اے نیو بورن انفنٹ اور گرل دیٹ واز بیریڈ الائیو, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا, یعنی میں پوچھوں گا, میں اس کا وکیل بنوں گا اس بچی کا. تو آپ یہ سوچیں, یعنی اللہ پیچھے کھڑا ہے اس بندے کے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ او یہ تو بہت بیچارہ یعنی کمزور ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور یتیم کے بارے میں بہت سخت الفاظ ہیں, اگر تم نے اس کا مال ہڑپ کیا, تم نے آگ اپنے پیٹ میں ڈالی ہے اور اللہ پیچھے کھڑا ہے اس کے. یہی تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے پوری طاقت دی تھی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, میں اس کو ماروں, اس کو پیٹوں, اس کو قتل کر دوں, اس کو پھینک دوں. جو ہم تو اپنے اللہ معاف کرے, یہاں پہ تو ایسے ایسے قصے آتے ہیں کہ جو گھر میں سٹاف جو ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے بےچارے وہ مجبور ہیں, ہم بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے, مطلب ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے, ہم کسی کے گھر میں کام کر رہے ہوتے, ہم ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, کس طرح چیختے ہیں ان کے اوپر کہ جیسے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے ان کے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور وہ ایک حدیث آتی ہے نا جس میں کہ ایک شخص تھا جس کے غلام تھے اور اس نے آ کے, اچھا اس زمانے میں تو سلیوری تھی نا, اور مارتے بھی تھے, وہ تو وپ کرتے تھے اپنے سلیوز کو, تو ان کو جانور سمجھتے تھے, جانور سے بدتر. تو اس شخص نے آ کے نا بڑا ڈر گیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نا میرے کچھ غلام ہیں اور مجھے جب غصہ چڑھتا ہے میں ان کو بہت مارتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی قدرت ابھی تمہارے پاس ہے نا, تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس بہت اتھارٹی ہے ان سلیوز کے اوپر, اس سے کروڑ گنا زیادہ طاقت اور اتھارٹی اللہ کو تمہارے اوپر ہے. وہ اتنا ڈر گیا اس نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے. اس نے کہا مجھے مطلب میں اس میں رہنا ہی نہیں چاہتا اس چیز میں, یو نو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا, اب یہ کہ یعنی یہ اللہ کی, ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا ہے, ہوپ اینڈ فیئر. ٹھیک ہے, اگر ہم بالکل فیئر میں چلے جائیں گے دیٹس آلسو ناٹ ہیلدی, پھر ہمیں پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے ایک زمانے میں ایسا ہو گیا تھا, اتنا زیادہ کہ میں فجر پہ اٹھتی تھی اور میری اتنا برا پینک اٹیک ہوتا تھا بس فیئر بہت زیادہ ہو گیا تھا اللہ کا. دیٹ از ناٹ ہیلدی اینڈ دیٹس ناٹ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے, تو ہوپ اینڈ فیئر کے بیچ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. تو بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکل لیا اسی کے اختیار میں ہے. اچھا, تو کلاس ڈڈ ناٹ گو ایز پلان, بٹ چلو جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں وہ مالک ہے روز جزا کا. ٹھیک ہے, حاکم یا قاضی, ٹھیک ہے, میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ, حاکم یا قاضی, جج, خواہ کیسے ہی وسیع اختیارات رکھتا ہو. یعنی دنیا میں جو ججز ہوتے ہیں ان کے جتنے بھی وہ ہوں, اختیار ہو, اتھارٹی ہو, بہرحال اس کے اختیارات محدود ہی ہوتے ہیں. وہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دینے پر مجبور ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو تو ایسی سزا دوں. نہیں, جو لا ہے, جو پینل کوڈ ہے, اس کے حساب سے ہی وہ سزا دے گا نا. گویا خود حاکم پر حکومت جو ہے یا ضابطہ یا قانون جو ہے وہ اس کی حکومت ہوتی ہے. یعنی جو حاکم ہے ہی از آلسو لیٹس سے گورنڈ بائی دا لا. ٹھیک ہے نا, ہی از یعنی لمیٹڈ بائی دا لا. بخلاف اس کے مالک وہ ہوتا ہے جسے پورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. ہی از دا لا. ٹھیک ہے نا, اٹس کائنڈ آف لائک دیٹ. مجرم کو چاہے وہ بخش دے چاہے وہ سزا دے دے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ یہ کہیں, ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ کسی کی دیکھیں نا انٹینشن
کئی دفعہ آپ کو اپرچونٹی نہیں ملتی ایک کام کرنے کی، یہ بھی اللہ کا انصاف ہے، اور اللہ ہی دلوں کے حال جانتے ہیں. ایک شخص کی نیت تھی کہ وہ ایک ایسا کام کرے، اور بہت اچھی نیت تھی، کوئی بھی کام اچھا ہو سکتا ہے. He didn't have the money، یا اس کو مہلت نہیں ملی، یا جو بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو گیا، وٹ ایور، اس کی وہ نیکی لکھی جائے گی. اور ہو سکتا ہے اس نے وہ کام کیا بٹ وہ بہت چھوٹے سے لیول پہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ اس کو ملٹیپلائی کر کے دے رہے ہیں. اب کوئی اور کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو فیئر بات نہیں ہے. تو اب یہ کون جان سکتا ہے کہ دل کا کیا حال ہے. ایک اور شخص نے وہ کام کیا صرف پاپولیرٹی کے لیے. ہی واز ناٹ انٹرسٹیڈ کہ لوگ ویلفیئر ہو لوگوں کی. وہ جو تصویریں کھینچتے ہیں، سلائی مشین دے رہے ہیں اور لیپ ٹاپس دے رہے ہیں اور فلاں دے رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، دے آر آل دا سیم، پالیٹیشینز آر آل دا سیم. نہیں، صرف ہماری نہیں، اور بھی ایسے ہی ہے، مطلب، اور سارے ایسے بھی نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں. آئی شوڈنٹ سے دیٹ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کا حال. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دل کا حال یا آپ جان سکتے ہیں یا اللہ جان سکتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ سم ٹائمز انسان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا. یعنی ایک بندہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے یاد ہے ابو میرے کہتے تھے، اب آپ لوگ کہیں گے ہمیشہ اپنے ابو کے آئی گیس وی آل کائنڈ آف یو نو، اینڈ اسپیشلی وین دے پاس اوے. ابو مجھے کہتے تھے کہ میں لاٹری ٹکٹس لیتا ہوں. تو ہم لوگ اسی یہ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. ہی وڈ سے کہ میری صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ میری لاٹری نکل آئے اور میں جا کے اس کو ایسے جا کے غریبوں میں بانٹوں. ان کو بہت زیادہ تھا نا، کبھی بلینکٹس بانٹ رہے ہوتے تھے، مجھے کہہ رہے ہیں چلو میرے ساتھ لنڈا بازار بلینکٹس خریدتے ہیں، سردی بہت آنے والی ہے لاہور میں. He was so excited کہ جیسے میں نے کہا ابو آپ تو اتنے ایکسائٹیڈلی یہاں چل رہے ہیں جیسے کہ ہم کسی مال میں عورتیں چل رہی ہوتی ہیں. I said where is that motivation coming from؟ ویسے ان سے چلا نہیں جاتا تھا، very lazy otherwise، extremely lazy. اس کے لیے گھنٹوں چلے میرے ساتھ وہ. تو خیر the point is کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک کام نہیں بڑے اسکیل پہ کر سکے، آپ کے پاس پیسے ہی اتنے سے تھے، وہ پیسے وہ جیسے حدیث نہیں ہے ایک I want to read، وہ اس سے میں کچھ کراؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. حدیث ہے، ایک شخص نے جو ہے حلال رزق سے کمایا، ٹھیک ہے، اور اس نے صدقہ کیا اس میں سے. حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں، اور وہ پتہ نہیں وہ بالکل ہی کچھ معمولی چیز تھی، کھجور ہی تھی بس، کوئی ایک سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کو، اور بہت اچھی نیت سے، صرف اللہ کے پلیجر کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قبولیت بھی کیسی ہے، اور اس کو ایسا ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایسا پالتے ہیں جیسے کہ تم اپنے کسی یعنی پالتو جانور کو، بھینس کو یا اس کو گھوڑے کو پالتے ہو، اس کو نرچر کرتے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوتا ہے اس کا ریوارڈ، جسٹ دیٹ ون ڈیٹ. ٹھیک ہے، سو the intention. So he is the one who is going to weigh the intentions. آپ عمل شاید اتنا سا ہوگا، ٹھیک ہے، عمل شاید یہ ہوگا کہ آپ نے بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا اور اس کو پڑھا دیا. It could be very small but your intention was like you know. یا جس طرح میں نے انہی کا پڑھی تھی ڈاکٹر اسرار کا، مجھے پیاری بات لگی. کچھ لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا پوری زندگی، اب وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ جو ہے ہم قرآن پڑھ سکیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، محبت کے مارے وہ صرف انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار، ہی سیڈ کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا ان کو اجر؟ بھائی ان کو موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا، ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ جو ان کا یہ ایکٹ ہے نا، اس محبت سے اس ٹیکسٹ کو ٹچ کرنا، اس کو چومنا، کیوں نہیں ان کو ملے گا اجر؟ ڈبل ملے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میرے ذہن میں ایک اور چیز ابھی آ رہی تھی، یاد نہیں رہا، ایک دم ذہن سے نکل گیا. ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی. بہرحال ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ he deserves to be the judge and the jury and everything and the law because he is all knowing. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پر حاکم نہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. he is not accountable to anyone. حدیث مسلم میں آ چکا ہے لا مالک الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں. اور محققین کا قول بھی ایسا ہی ہے کہ بجز اللہ کے اور کسی کو مالک کہنا یا پکارنا بھی جائز نہیں، اور کسی خطاوار کو معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور کسی خطاوار کو معاف نہیں کر سکتا. مسیحیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا انصاف کرنے پر مجبور ہے. ٹھیک ہے. اینی ویز ٹھیک ہے. یہ آگے انہوں نے کچھ اور پھر رائٹ یعنی اس سے لیٹ سے کہ ان سارے جو فالس بلیفس ہیں نا کہ ہمیں یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا، مشرکین کے جو بلیفس تھے
کہ اس دن ہمیں یہ بھی بچا لے گا, وہ بچا لے گا, وہ سفارش کر دے گا تو ہم بچ جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بس اس کو رشوت دیتے جاتے ہیں, اس رب کو بچ جائیں گے. اور وہی کرتے رہو جو کر رہے ہو, ٹھیک ہے. ادھر بھی حرام خوری کرو, ادھر یتیم کا مال ہڑپ کرو, اس کو نکالو گھر سے, عورتوں پہ ظلم کرو, کیری آن ایز یو وانٹ. اینڈ سم ٹائمز یو نو ایز مسلمز آلسو, اللہ معاف کرے, ہمارے اندر بھی یہ سوچ آ جاتی ہے. وہ کیا کہ میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی کہ ہاں سارا سال گناہ کرو, حرام کھاؤ, سب کچھ کرو, اور عمرے میں جاؤ, پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ, وہاں شرطوں کو بھی تم نے رشوت دی ہوئی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے, سارے گناہ معاف ہو گئے, واپس آ گئے. یہ کس طرح کا بلیف ہے؟ دس از ناٹ اسلام. آپ کا ہر ایکشن آبزرو. سارا سال جاری تھے حج پہ غداری, جب پتھر مارے تھے شیطان کو, سارا سال جاری تھے حج پہ غداری. ہاں ٹھیک ہے نا, سو دیٹ از ایکسپریسنگ اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو بچا لے گا, کیونکہ اس دن پھر یہ بھی آتا ہے نا آیات میں کہ جو ہے اس دن تم ساری یعنی دنیا کا سونا بھی فدیہ دے دو, فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یا اللہ میرے ساری دولت لے لیں, یا پوری دنیا کا سونا اور چاندی اور ویلتھ دینے کے لیے تم ریڈی ہو جاؤ, تم سے کوئی رینسم نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, یو ول ناٹ بی اسپیئرڈ. ٹھیک ہے, سو دی آئیڈیا از کہ انسان, دیکھیں انسان سے گناہ سرزد ہوں گے, انسان خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار حدیث میں آتا ہے وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو کیپ چیکنگ یور سیلف, اینڈ سو لانگ ایز دیر از امپروومنٹ. اگر آپ کی روز بروز آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میں کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے, چاہے بیبی اسٹیپس ہی آپ لے رہے ہیں, دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. کیونکہ ایک انسان کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور ہمارے ساتھ جو ڈیزائرز لگی ہوئی ہیں ہمارے جو انسان, ہم بہت سلپ ہوں گے, اور ہر کسی کی الگ ویکنیسز ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں تو بس یو نو یا یہ وہ تو بہت ہی نیک ہے. نہیں, جیسے حضرت عمر کا وہ ایک انسیڈنٹ آتا ہے نا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, حضرت عمر سے کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے کہا کہ وہ فلاں شخص بہت نیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا, تم نے کہاں دیکھا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے, تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے, ہر وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ تو مطلب اتنا تہجد گزار بھی ہے فلاں. تو انہوں نے کہا تم نے کبھی سفر کیا اس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تم نے کوئی کاروباری معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے ہیں پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو, صرف محض اس کی عبادت کی بیسس پہ. ٹھیک ہے, سو نیکی جو ہے نا وہ صرف نماز روزہ اور یہ نہیں ہے, نیکی کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کریں, اپنے والدین, پھر رشتہ دار, ٹھیک ہے, پھر آپ کے اگر ہسبینڈ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے سسرال, ان کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, کیا آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہے یا برا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور جتنے آپ کے رشتے ہیں, آپ کے ملازم ہیں, ٹھیک وغیرہ وغیرہ. تو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین, لفظ مالک جو ہے ملک سے مشتق ہے, ڈرائیوڈ ہے, جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, کیسا ایسا آپ کو قبضہ حاصل ہو کہ آپ اس کو جیسے چاہیں یوز کریں. لفظ دین کے معنی جزا دینا. مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا. یہ میں مفتی شفیع عثمانی کا پڑھ رہی ہوں. یعنی مالک روز جزا کا, یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا. وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. دس از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ. مالک یوم الدین, کس چیز کا مالک ہوگا وہ اس دن, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تفسیر کشاف میں آتا ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے, یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. بیکاز اٹس ناٹ بین مینشن کہ کس چیز کی ملکیت ہے, تو وہ عموم آ جاتا ہے, اس میں جنرالٹی آ جاتی ہے. ایوری تھنگ, انسانوں کا بھی مالک ہوگا, ان کے اعمال کا, ان کی جزا کا, سزا کا, یعنی کمپلیٹ اتھارٹی. ٹھیک ہے, کمپلیٹ اتھارٹی اینڈ کمپلیٹ یعنی اونرشپ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ہم یہ بات کریں, وہ ہم یہ بات تھوڑی کر بھی چکے ہیں, بس اس کو کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو دیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتے ہیں. روز جزا کی حقیقت اور اس کی ریشنلی اگر ہم سوچیں اس کی ضرورت کیا ہے. اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے. پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے, واٹس دا اسپیشل تھنگ.
پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے. روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں. اس سے کیا اسٹیبلش ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا جزا اور سزا نہیں ہے، بلکہ دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے. اٹس دا پلیس ویئر یو ڈو یور ورک. تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے آج تنخواہ ملے، میرے سارے ایفرٹس کی ریوارڈ ملے، یہاں نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کسی فارم میں تھوڑا بہت مل جائے، اور سزا بھی کسی نہ کسی فارم میں تھوڑی بہت مل بھی سکتی ہے. اس کا بھی آگے انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ جو سورہ قلم میں قصہ آتا ہے نا کہ ایک باپ بیٹا جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری ہارویسٹ ہے، ہماری فصل آج ہم نے کاشت کرنی ہے، کسی غریب کو قریب نہیں آنے دینا، ہم نے اتنا سا بھی نہیں دینا، ہم اپنی ساری فصل خود کاٹ کے لے جائیں گے. ابھی وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تیز آندھی سے سب برباد ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. یہ عذاب ہے اور یہ چھوٹا سا عذاب ہے. چھوٹا سا تمہیں میں نے ٹریلر دکھایا ہے، آخرت کا عذاب بہت زیادہ اس سے بڑا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ رحمت ہے اللہ کی کہ آپ کو دنیا میں سزا ملے اور آپ ریئلائز کر لیں اپنی غلطی کہ او گاڈ آئی شوڈنٹ ہیو ہیڈ دوز فیلنگس، دیٹ واز ویری بیڈ. ٹھیک ہے، اینڈ یو کریکٹ یور سیلف. تو وہ چھوٹا سا آپ کو دھچکا لگتا ہے ٹو کریکٹ یو، اور ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی نقصان ہو، کچھ بیماری ہو، آپ کو اللہ ضرور یاد آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی غلطیاں بھی یاد آتی ہیں، رائٹ. تو لیکن پورا بدلہ ہر عمل کا ملنا وہ یہاں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ایک الگ دن ہے، اور یہاں پہ صرف یہ کام کرنے کی جگہ ہے. اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو اگر مال و دولت، عیش و عشرت سے آپ مالا مال دیکھیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اللہ کے قریب ہے. یا آپ کسی کو بہت مصیبت میں، غم میں دیکھیں، پریشانیوں میں دیکھیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہیں. کیونکہ باتیں تو یہی ہوتی ہیں، لوگ یوزلی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو نوازا ہے ہاں he is doing something good. ہاں، but it's not that's not necessarily true. جو مشکل حالات میں اس کو کہا جاتا ہے اپنے اعمال لیے. No، مگر قرآن میں یہ ہے نا کہ دیکھے بھی آزما رہا ہے، نہ دے کے بھی آزما رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان دھوکا کھا جاتا ہے. اور یہی جو زوم تھا وہ ان کو بھی ہو گیا تھا، مشرکین مکہ کے سرداروں کو. وہ کیا کہتے تھے؟ اس کو نبی بنایا ہے، نعوذ باللہ، ایک یتیم کو جس کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے. نبی تو مجھے بننا چاہیے تھا، مجھے اللہ نے یہاں بھی اتنا نوازا ہے، تو مجھے اگر کوئی نبی بنے گا تو وہ تو مجھے بننا چاہیے یا اس کو بننا چاہیے. ولید بن مغیرہ یا یہ جو سارے تھے سردار، they were so arrogant، اور وہ دولت کو معیار سمجھتے تھے اللہ کی رضامندی کا. ٹھیک ہے، حالانکہ دولت ہونا بھی آزمائش ہے. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسٹار کا ایک لیکچر، مجھے I keep quoting him because I'm so fond of him، وہ کہتے ہیں کہ دولت ہونا زیادہ بڑی آزمائش ہے. کہتے ہیں وہ اتنی، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا، ٹیمپٹیشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر، اینڈ دین پھر آپ ضائع بھی زیادہ کر دیتے ہیں. اینڈ جب آپ کے پاس ہوتا ہی کم ہے نا، تو وہ نپا تلا ہی ہے، اور آپ نے مشکل سے اپنا ہی پورا کرنا ہے، تو اس میں آپ نے کیا گناہ کر لینا ہے. آپ جب زیادہ ہوتا ہے آپ زیادہ ضائع کرتے ہیں. اچھا، اینڈ دین یو ڈونٹ ریئلائز آلسو، اور آپ بہتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر. اور آج کل تو ویسے ہی کنزیومرزم ہے، فیس بک، یہ وہ، ہر جگہ آپ کو چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، ہر چیز گلیمرائزڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو یو آر ٹیمپٹیڈ. ٹھیک ہے، اینڈ تو وہ جو دولت، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایروگنس بھی آتی ہے. ایک اور چیز جو مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو بہت چڑھاتے بھی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں تو کوئی چیز ہوں، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا یاد بھی نہیں آتے جب آپ بہت خوش اور سیٹسفائڈ اور ہیپی ہوتے ہیں. کب اللہ زیادہ یاد آتا ہے؟ جب انسان کو تنگی ہوتی ہے. ہاں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بندہ پسندیدہ ہے اس لیے اس کو نوازا گیا، اور یہ بندہ جو ہے یہ، کیونکہ سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا انسانوں میں، انسانیت میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں؟ پیغمبروں نے. حضرت یوسف کی زندگی دیکھیں، واٹ واز ہز فالٹ؟ پوری کتنے سال جیل میں گزارے، کیا قصور تھا ان کا؟ عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئی تھیں، ان کا کوئی قصور تھا؟ نتھنگ. باقی انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں،
اینڈ تو کیا نعوذ مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کی زندگی مشکل تھی تو نعوذ باللہ اللہ ناراض تھے ان سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ہی ہیڈ چوزن دیٹ فقر, انہوں نے وہ چوز کی تھی وہ پاورٹی. ٹھیک ہے, اچھا. اور تو پھر آپ کسی کو اگر دیکھتے ہیں کام کر رہا ہے اور فرض ادا کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا. کیوں؟ وہ جاب کر رہا ہے. اور جو انسان جاب کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ ٹیچرز بھی ہیں آپ میں سے کوئی, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ نو, آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس جاب کے بدلے مجھے سیلری ملے گی, ہو سکتا ہے بونس بھی مل جائے, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مل جائے, کوئی پرکس بھی مل جائیں. تو آپ اس کو مصیبت یا مشقت نہیں سمجھتے. آپ اس کو مشقت تو چلو وہ ہے, لیکن آپ اس کو کوئی مصیبت یا کوئی بری چیز نہیں سمجھ رہے. وائی؟ بیکاز یو نو یو ول بی ریوارڈیڈ. تو اسی طرح جب آپ دنیا میں کسی کو محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سفر کر رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے, تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ اس پہ کوئی عذاب ہے یا کوئی مشکل ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کما رہا ہے وہ, اور آخرت میں اس کو اس کا سارا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے, بس اس کو یہاں رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو سم اپ کریں گے اگلی کلاس میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. یا رب یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین, ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما, ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے, ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, قرآن پاک کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کی توفیق عطا فرما, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم سب کو گمراہی سے بچا لے. یا رب یا رحمان, آپ کی ہدایت تو وہی ہے جو آپ عطا کریں. آمین یا رب العالمین.